کام کرتے ہوئے جیو. زندگی میں جینے کا مقصد رب کی رضا ہونا چاہیے, اللہ کی خوشنودی ہونا چاہیے. چاہے تم جس مارکیٹ میں بیٹھ کر تجارت کرو, جس گھر میں اڑوس پڑوسوں کے درمیان میں تم رہو, جس خاندانی معاشرے میں تم رہو, تمہارے زبان, تمہارے ہاتھ سے, تمہارے جسم سے, تمہاری ذات سے کسی غیر نتو خیرے کو ہر کس کی تکلیف پہنچنا چاہیے. ہر کسی کے لیے فائدہ مند بن کر رہنا چاہیے, ہر کسی کے لیے رحم دل بن کر رہنا چاہیے. تب تمہاری دنیا کامیاب, آخرت کامیاب ہوگی. ورنہ اللہ قیامت کے دن کھول کھول کے رکھ دے گا. میرے بھائیوں, کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ایک نصیحت میری. کبیرہ گناہ کرنے والے, سود کھانے والے, شراب پینے والے, زنا کرنے والے, مرڈر کرنے والے, یتیموں کا مال ہڑپ کرنے والے, جادو کرنے والے, شرک کرنے والے, بدعت کرنے والے, سب کبیرہ گناہ, جھوٹ بولنے والے, سب کبیرہ گناہ کے ملوث. یہ جتنے کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں نا, اللہ کے واسطے تمہاری قیامت کے دن اللہ سب کے سامنے کھول کھول کر تمہیں ذلیل کرنے سے پہلے 4 باتوں کو یاد کر لیا کرو, 4 باتوں کو اپنے دامن میں بٹھا لیا کرو. انشاءاللہ تمہاری زندگی کبیرہ گناہوں سے پیچھے ہٹ جائے گی. وہ 4 گناہ کون سے ہیں, وہ 4 اصول اللہ کے بنائے کون سے ہیں؟ نمبر 1, جب بھی گناہ کرنے کا موقع آئے, جب بھی گناہ کے تم نزدیک چلے جاؤ تو یہ یاد رکھ لو, میرے دائیں بائیں اللہ نے 2 فرشتوں کو منتخب کیا ہے. سورہ اللیل کی 9, 10, 11, 12 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. ہم نے 2 فرشتے تمہارے دائیں بائیں منتخب کر دیے جو کرامن کاتبین نام کے ہیں. یہ تمام تمہارے برائیوں کو لکھتے ہیں, بھلائیوں کو لکھتے ہیں, جو کچھ تم کرتے ہو. کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے اتنا سمجھ لو, کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں اور یہ میرے گناہوں کے شاہد ہیں. یہ اتنا ڈر تمہارے دل میں پیدا کر لو. اللہ کے فرشتے ہیں نا وہی, بند کمرے میں انہیں دروازہ ڈور لاک کرنے کو, بیڈ شیٹ اوڑھنے کو, ہلو موبائل میں گندے ویب سائٹ اوپن کر کون بھی دیکھنے نہیں سمجھ لیتا. ارے کون دیکھے نہیں دیکھے, تیرا اللہ دیکھ رہا بھائی, تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا بھائی. اللہ عز و جل کی نگاہ ہے تیرے اوپر, اللہ سے چھپ کر تو کچھ نہیں کر سکتا. اور کرامن کاتبین تیرے برائیوں کو لکھ رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, کبیرہ گناہ کرنے والے قیامت کے میدان میں جب اپنے گناہوں سے انکار کرے گا, اللہ تبارک و تعالی اس کے منہ پر مہر لگا دے گا. سورہ یاسین میں اس کا ذکر اللہ کرتا ہے 65 نمبر آیت میں, اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. آج کے دن ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے, تمہارے ہاتھ تمہارے پیر کو بولنے کی قوت دے دیں گے. یہ ہاتھ یہ پیر چلا چلا کر بولیں گے, ہاں اللہ یہ برائی کرتا تھا, یہ گندے ویب سائٹ بھیجتا تھا, یہ لڑکیوں سے چیٹنگ کرتا تھا, یہ فیس بک پہ دوستیاں کرتا تھا, یہ لڑکیوں سے پارکوں میں لاجوں میں عیاشیاں کرتا تھا, کلبوں میں ناچتا تھا. اے اللہ عزتوں سے کھیلتا تھا, حرام کو چھیتا تھا, برائیاں کرتا تھا, برائی کی جانب چل کے جاتا تھا. کون؟ ہماری انگلیاں, ہماری انگلیوں کے پور, یہ انگوٹھے, یہ انگلیاں, ہمارے پیر, ہمارے ہاتھ, یہ کان جس میں ہیڈ فون بلوٹوتھ لگا کے گانے سنتے ہو نا, یہ کان اللہ عز و جل کے دربار میں پکار پکار کر ہمارے خلاف گواہی دیں گے. سورہ بنی اسرائیل 27 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. ہم تمہارے کان سے, تمہاری آنکھ سے, تمہارے دل سے سوال کریں گے, کیا کچھ اس نے سنا, کیا کچھ اس نے دیکھا, کیا کچھ اس نے سنا, سوچا, سب تیری پول چٹا کھول کے رکھ دیں گے. آج انسان کتنا برا معلوم, ہر انسان اپنے حمام میں ننگا, ہر انسان اپنے کیے اعمال کا شرمندہ. قیامت تو چھوڑو, اللہ کا کرم آج ہماری عیوبوں پر اللہ ستر پوشی کر رکھا ہے. ہمارے عیب, ہمارے گناہ, ہمارے کبیرہ, ہماری بدکاریاں, برائیاں, عیاشیوں, فحاشیوں پر میرا اللہ پردہ پوشی کر کے رکھا ہے. اسی لیے ایک انسان دوسرے انسان کو دیکھا عزت دے, السلام علیکم حضرت, السلام علیکم بھائی, آداب میرے بھائی, کیسے ہیں بھائی, بھائی کو, کیونکہ اس کی برائی انہیں نہیں جانتا نا.
اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہماری برائیوں کو پیشانی پر عیاں کر دے، ایک انسان دوسرے انسان کی شکل صورت بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ اتنے گرے ہوئے ہیں ہم لوگ، اتنے کبیرہ گناہوں میں ملوث ہیں ہم لوگ۔ اللہ کا کرم جی، اللہ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال کے رکھا، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، لیکن وہ گناہوں سے اندر کا اندر توبہ کر لو، اللہ وہاں کا وہاں ڈیلیٹ کر ڈالتا۔ سچے دل سے توبہ کرو، اللہ ڈیلیٹ کر ڈالتا۔ آج کسی کا موبائل پوچھے تو موبائل دینے تیار نہیں ہوتا انسان، کہا ذرا فون لاؤ بھائی، ایک فون لگانا ہے، کہا تمہارا پاسورڈ بولو دیکھیں گے، نہیں لاؤ صاحب، وہی لگا تو تم نہ بات کرا تو لاؤ صاحب، نہیں پاسورڈ نہیں بولتا، کیا تمہیں بولو پاسورڈ نہیں بولتا۔ ایک انسان اپنا پاسورڈ بولنے تیار نہیں، کیوں؟ پاسورڈ بولا تو اس کی برائیوں کا پورا چٹا باہر آ جاتا، انہیں کیا اوپن کر رہا، کیا دیکھ رہا، کتنے کیا کر رہا، سب یوٹیوب بھی گواہی دے رہا تھا، گوگل بھی گواہی دے رہا تھا، اس کی چیٹنگ بھی بیان کر رہا تھی سب۔ ایک انسان اپنے واٹس ایپ فیس بک کا پاسورڈ بولنے تیار نہیں، قیامت کے دن پوری دنیا کے انسانوں جناتوں کے سامنے تمہارا اللہ بولے گا نا، اس وقت کیا کریں گے آپ؟ اس وقت کیا کریں گے؟ میرے بھائیوں، یہ دنیا کی عزت اتنی بڑی نہیں ہے جتنی آخرت کی عزت سب سے بڑی ہے۔ آخرت کی ذلت سب سے بڑی ذلت ہے، آخرت کی عزت سب سے بڑی عزت ہے۔ اس قیامت کے میدان میں میرا پروردگار جو انجام انسان سے لے کر حساب کا دروازہ شروع کرے گا، وہ نماز کا فیصلہ ہوگا۔ اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ، قیامت کے میدان میں جس معاملے میں اللہ سب سے پہلے بندوں کے فیصلے کرے گا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ حقوق اللہ کا فیصلہ، حقوق العباد کا فیصلہ، حقوق اللہ میں نماز کا فیصلہ، حقوق العباد میں خون کا فیصلہ، خون بولے تو مرڈر، قتل، غارت گری، اس کا فیصلہ اللہ حقوق العباد میں پہلے کرے گا، حقوق اللہ میں نماز کا فیصلہ پہلے کرے گا۔ اب نماز پڑھے تو مومن، نماز چھوڑے تو کافر، نماز پڑھے تو مسلمان، نماز چھوڑے تو ایک نمبر کے منافق، ہم کافر ہیں۔